آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن۔ آواز وجی احمد صدیقی۔ ڈاکٹر اقبال۔ ڈاکٹر اقبال ہمارے عصر کے نابغہ اعظم تھے، جن کی شخصیت نصف صدی تک ہمارے ملک کے علم و ادب، ملت اسلامی کے افکار و تصورات اور شعر و سخن کی مجالس پر ابر رحمت بن کر چھائی رہی۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا فکر آج بھی پڑھے لکھے مسلمانوں کے خیالات کی رہنمائی کر رہا ہے اور مدت دراز تک کرتا رہے گا۔ اقبال اردو اور فارسی کا شیوا بیان شاعر، اتحاد عالم اسلامی کا اتھک مبلغ، دنیا کا ایک نامور فلسفی اور اسلام کے اقدار و معیارات کا بدیع المثال محافظ اور مفسر تھا۔ اور یہ کہنا ذرا بھی مبالغہ میں شامل نہیں کہ مولانا روم کے بعد عالم اسلام میں اس شان کا شاعر اور مفکر صرف اقبال تھا۔ درخواست تلمس کا جواب۔ مجھے مدت العمر اقبال کی خدمت میں شرف نیاز حاصل رہا۔ ان کی شہرت اس صدی کے اوائل ہی میں قائم ہو چکی تھی۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں ان کی نظمیں سننے کے لیے ہزاروں اشخاص جمع ہو جاتے تھے۔ 1908 میں میری عمر 14 برس کی ہوگی کہ مجھے شعر کہنے کا شوق ہوا۔ میں نے علامہ اقبال کو تلمس کے لیے خط لکھا، جس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے اور زبان زمین سے ملتی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت شاعرانہ ہے تو آپ خود بخود شعر گوئی پر مجبور ہوں گے، باقی رہی زبان تو اس کے لیے میں موضوع استاد نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ شاعری ایک بے پیرا فن ہے۔ لوگ اس مثل کو شاعری کی تحقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ شعر کے لیے کسی پیر استاد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تلمس پر مصر ہی ہو تو میں داغ کے 2 قابل شاگردوں کے نام لکھتا ہوں، ان میں سے کسی سے رجوع کیجیے۔ منشی حیات بخش رسا شاعر دربار رامپور اور سید محمد احسن ماں رہروی۔ انارکلی میں۔ اس کے بعد 1912 میں مجھے لاہور آنے کا اتفاق ہوا تو میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان دنوں آپ انارکلی بازار کے ایک بالا خانے میں رہتے تھے، جس کی جگہ اب شوکت مارکیٹ تعمیر ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں بھی علامہ کی وضع یہی تھی کہ ایک آرام کرسی پر بنیان پہنے اور تہمت باندھے بیٹھے رہتے تھے۔ حقہ لگا رہتا تھا۔ سردیوں میں اس لباس پر ایک کشمیری دھسے کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ آس پاس کتابیں بکھری رہتی تھیں۔ کرسی کے ساتھ ہی ایک بستر لگا رہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے تو بستر پر استراحت فرماتے۔ منشی طاہر الدین موجد دلروز ان کے منشی تھے، جو وکالت میں ان کی مدد کرتے تھے۔ خادم خاص علی بخش تھا، جو آخر دم تک رہا اور اب بھی جاوید منزل ہی میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سرخ و سفید، وجیح و شکیل آدمی تھے۔ ان کا عام لباس ترکی ٹوپی یا پشاوری لنگی، چھوٹے کوٹ اور شلوار پر مشتمل تھا۔ عدالت جاتے وقت انگریزی سوٹ پہنتے، لیکن اس کو پسند نہ کرتے تھے اور گھر آتے ہی فی الفور اس سے چھٹکارا حاصل کرتے۔ درد و گداز۔ میں اکثر حاضر ہوتا اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مستفیض ہوتا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس سے کچھ کم تھی، لیکن نوجوانی کی رنگ رلیاں ترک کر چکے تھے اور اسلامیات کے وسیع مطالعہ اور قرآن حکیم پر تدبر و تفکر میں مصروف تھے۔ چونکہ اہل دل کی آغوش میں پرورش پائی تھی، اس لیے طبیعت میں سوز و گداز تھا۔ میں نے بارہا دیکھا کہ جوانی کے دور میں بھی جب کبھی دوران گفتگو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت و رحمت کا ذکر آ جاتا تو ڈاکٹر صاحب زار و قطار رونا شروع کر دیتے اور دیر تک طبیعت نہ سنبھل پاتی۔ مجھے نوٹس۔ اس کے بعد میں نے 1914 میں پٹھان کوٹ سے رسالہ فانوس خیال جاری کیا۔ ایک دفعہ کسی اخبار میں ڈاکٹر صاحب کی ایک چھوٹی سی نظم نظر آئی، جو میں نے فانوس خیال میں نقل کر لی۔ چند روز بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک رجسٹرڈ نوٹس دے دیا۔
کہ میں نے آپ کو اپنا کلام اشاعت کے لیے نہیں دیا، پھر آپ نے میری نظم کیوں شائع کی؟ میں بے حد پریشان ہوا۔ والد محترم سے ذکر کیا۔ ان کے ایک دوست محمد فاضل پٹھان کوٹ میں ٹھیکیداری کرتے تھے اور سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کے بے تکلف دوست بھی واقع ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، اقبال کے دماغ میں قانون کا فطور ہے، اس دفعہ لاہور جاؤں گا تو اس فطور کا علاج کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے لاہور آ کر ڈاکٹر صاحب کو اس حرکت پر ملامت کی۔ 1915 کے اواخر میں دوبارہ لاہور آیا اور اس وقت 1938 تک 23 سال کی مدت میں کوئی ہفتہ بھی ایسا نہ گزرا کہ میں ایک دو دفعہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ہوں۔ 1921-22 میں قید فرنگ کی وجہ سے محروم نیاز رہنا پڑا، لیکن جب واپس آیا تو ڈاکٹر صاحب استفاق اور خلوص سے ملے کہ میں بھی آپ دیدہ ہو گیا اور وہ بھی اشکبار ہوئے، اور دیر تک مجھے الدنیا سجن المومن کا مطلب سمجھاتے رہے۔ اس زمانے میں آپ میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں منتقل ہو گئے تھے اور چودھری محمد حسین مرحوم سے ارتباط بہت بڑھ گیا تھا، جو صبح و شام حاضر ہوا کرتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کو ان کی تصانیف کی ترتیب و تہذیب میں مدد دیا کرتے تھے۔ میرا اور مہر صاحب کا معمول یہی تھا کہ جب بھی وقت ملتا ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر گھنٹوں بیٹھتے، اور اکثر رات کے 10-11 بجے ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی غیر مطبوعہ نظمیں نہایت دلفریب ترنم میں سنایا کرتے۔ یہ سعادت صرف ہم تینوں ہی کو حاصل تھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اپنا کلام سنانے میں بے حد بخیل واقع ہوئے تھے۔ ایک اور نوٹس، دارالاشاعت پنجاب سے سید امتیاز علی تاج نے ایک ماہانہ رسالہ کہکشاں جاری کیا۔ اس میں کہیں میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک نظم درج کر دی جسے وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھ چکے تھے۔ حسب عادت ڈاکٹر صاحب نے سید امتیاز علی کو بھی ایک نوٹس بھیج دیا، جس پر میں نے خدمت میں حاضر ہو کر کسی قدر تلخ کلامی کی اور کہا، آپ اپنی بیرسٹری کا استعمال اپنے نیاز مندوں پر نہ کیا کیجیے۔ چند سال پیشتر آپ نے مجھے نوٹس دے دیا تھا، اب امتیاز کو دے دیا، اور اس کو بھی میں اپنے نام نوٹس ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کہکشاں کی ترتیب میرے سپرد ہے۔ کسی قدر بحث کے بعد ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گئے اور قصہ گیا گزرا ہوا۔ دلکش ترنم۔ میں نے متعدد بار ڈاکٹر صاحب کو عام مجموع میں نظمیں سناتے دیکھا ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے چند اجلاسوں کے علاوہ جواب شکوہ موچی دروازے کے باہر باغ میں اور طرابلس کے شہیدوں کا لہو بادشاہی مسجد میں پڑھی گئیں۔ دونوں موقعوں پر میں موجود تھا۔ نظموں کو ترنم سے پڑھنے کا شعار سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہی نے اختیار کیا تھا، اور چونکہ موسیقی کے مبادی سے باخبر ہونے کے علاوہ ان کی آواز میں شیرینی اور لہجے میں سوز و گداز تھا، اس لیے ہزاروں کا مجمع مسحور و مبہوت ہو جاتا تھا۔ بعض موقعوں پر میں نے دیکھا کہ شعر خوانی کے دوران ڈاکٹر صاحب کے آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے ہیں اور آواز کے سوز میں زیادہ گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کیفیت حاضرین مجلس تک متعدی ہو جاتی اور آہو فریاد کی آوازیں ہر طرف سے بلند ہونے لگتی۔ قرآن، حدیث، فقہ۔ ڈاکٹر صاحب جدید و قدیم علوم کے جامع تھے۔ قرآن مجید سے ان کو عشق تھا۔ ہر روز صبح کے وقت خوش الہانی سے تلاوت کرتے اور اکثر اشکبار ہو جاتے۔ قرآن کے معارف پر ژرف نگاہی سے غور کرتے اور ایسے ایسے بیش بہا نکات بیان فرماتے جو اس سے قبل کسی مفسر کو نہ سوجے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آج کل کے انسان میں معارف قرآنی کے فہم کی صلاحیت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ گزشتہ 1400 سال میں انسان نے فکری اور سائنسی علوم میں جو ترقی کی ہے اس نے قرآن کو آسان تر کر دیا ہے، اور تسخیر کائنات کے سلسلے میں انسان جو کچھ کر رہا ہے وہی قرآنی تعلیمات کا منشا ہے۔ حدیث کے عاشق تھے، کیونکہ ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبعی تقاضا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ کا تصور کر کے
اکثر رو پڑتے۔ البتہ قانونی اہمیت کی حدیثوں کے متعلق ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قانونی فیصلہ کیا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ فیصلہ کن حالات میں صادر ہوا۔ اگر حالات وہی ہیں تو فیصلہ بھی وہی قائم رہے گا، اگر حالات مختلف ہیں تو فیصلہ بھی حدیث سے مختلف ہوگا، کیونکہ اختلاف زمان سے اختلاف احکام فقہا کا مسلمہ اصول ہے۔ ایسی صورت میں حدیث کے الفاظ کی جگہ اس کی روحیت اور معنویت پیش نظر رکھنی ہوگی۔ فقہ اسلامی کے متعلق ڈاکٹر صاحب عمر بھر یہی کہتے رہے، بلا شبہ ہمارے فقہا و مجتہدین نے فقہ پر بڑی محنت کی ہے، اور ان کی یہ محنت صرف قابل داد و تحسین ہی نہیں بلکہ اس سے ہر دور کے مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں ضرورت ہے کہ اصول فقہ کو زمانہ حال کی جیورسپروڈنس کے انداز پر اثر نو مدون کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت واضح نظام شریعت بھی مہیا کر سکیں اور دنیا کو یہ بھی بتا سکیں کہ ہمارا قانون دنیا بھر کے قوانین و شرائع پر ہزار وجہ فضیلت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کام خود کرنا چاہتے تھے، لیکن انسانی عمر بہت کوتاہ ہے اور کام بہت ہی بڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کام کسی ایک آدمی کے کرنے کا بھی نہیں، اس لیے وہ محض اصول پیش کر سکے، اور اپنے ہر خطبے میں انہوں نے مسلمان اہل شریعت اور ماہرین قانون کی توجہ اس کام کی طرف مبذول کرائی۔ اب اگر مستقبل میں اہل علم اور اہل فکر کی کوئی جماعت اس کام کی تکمیل پر کمر بستہ ہوگی تو یہ بھی ڈاکٹر اقبال ہی کی تلقین و ہدایت کا نتیجہ ہوگا۔ ادبیات کی رہنمائی۔ اسلامی ادبیات کا رخ بدلنے میں بھی ڈاکٹر اقبال کی خدمات بے حد قابل قدر ہیں۔ انہوں نے اردو کی شاعری کو مریضانہ زارنالی، حسرت و حرما اور مایوسی و افتادگی سے نجات دلا کر حیات افروز اور جذبہ انگیز خیالات نظم کرنے پر آمادہ کیا، اور ادب برائے ادب کے نظریے کو باطل قرار دے کر ادب کے روابط زندگی کے ساتھ استوار کیے۔ فارسی اس ملک میں مر رہی تھی، اس کو چند سال کے لیے حیات تازہ دے دی، اور اس زبان کے ذریعے اپنے افکار و خیالات ساری دنیا اسلام تک پہنچا دیے۔ جلیل القدر شاعر اور عظیم الشان فلسفی ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں ظرافت اور تفنن کا ذوق بدرجہ اتم موجود تھا۔ انقلاب کے افکار و حوادث کو بڑے شوق سے پڑھتے اور اکثر کہا کرتے کہ سالک کے افکار و حوادث میں ایک ہی خرابی ہے کہ بہت کم ہوتے ہیں، مزہ آنے لگتا ہے تو کالم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک بے شمار آنے والوں سے علمی، سیاسی، ادبی، فلسفیانہ موضوعات پر گفتگو کرتے اور معلومات کا دریا رواں رہتا، لیکن ان کی خوش طبعی، بدلہ سنجی اور لطیفہ گوئی ان مذاکرات کو کبھی گراں بار اور غیر دلکش نہ ہونے دیتی۔ آم سے شوق۔ ڈاکٹر صاحب کو آم کھانے کا بے حد شوق تھا۔ ہر سال میاں نظام الدین مرحوم ہم لوگوں کو اپنے باغات میں آم کھانے کی دعوت دیتے، اور ہم ڈاکٹر صاحب کی صدارت میں صبح سے جو آم کھانا شروع کرتے تو یہ سلسلہ 1 بجے تک جاری رہتا۔ اس محفل میں چودھری محمد حسین اور ڈاکٹر عبداللہ چغتائی اپنی بے پناہ انبا خوری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی پھبتیوں اور لطیف چوٹوں کا نشانہ بنتے، اور میں، مہر، تاثیر، میاں اسلم، عبد الرحمن چغتائی، حکیم یوسف حسن، میاں امیر الدین اور دوسرے احباب آم کھانے اور قہقہے لگانے کے سوا اور کچھ نہ کرتے۔ جب ڈاکٹر صاحب علالت طبع کی وجہ سے معالج کے حکم کے تحت آم کھانے سے محروم ہو گئے تو بے حد مضطرب ہوئے اور کہنے لگے، مرنا تو برحق ہے، پھر آم نہ کھا کر مرنے سے آم کھا کر مر جانا بہتر ہے۔ حکیم نابینا سے اصرار کر کے ایک آم روزانہ کھانے کی اجازت حاصل کر لی۔ ایک دن میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے سامنے ایک پلیٹ میں کوئی سیر بھر کا بمبئی آم رکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو کھانے کے لیے چھری اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے پھر بد پرہیزی شروع کر دی؟ کہنے لگے، نہیں،
حکیم صاحب نے روزانہ ایک آم کھانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ آم بہرحال ایک ہی آم تو ہے۔ اس زمانے میں جب بھاولپور، ملتان، شجاع آباد سے کوئی آموں کی ٹوکری بھیجتا تو علی بخش کو بھیج کر مجھے اور مہر صاحب کو بلوا لیتے۔ قالین کے فرش پر اخبار بچھا کر ایک دیگچے میں پانی سے آم تر کیے جاتے۔ ہم لوگ بیٹھ کر کھانے لگتے اور ڈاکٹر صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے۔ ایک دن کہا، اب میں کھانے کی منزل سے گزر کر کھلانے کے مرحلے میں ہوں اور مجھے آم کھلا کر بھی مسرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ تو وہی بات ہوئی، پیشہ کنت دلالی۔ ہنسے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا کہ سالک صاحب یہ مصرع پڑھے بغیر نہ رہیں گے۔ آواز بیٹھ گئی۔ مرنے سے چند سال پہلے آواز بیٹھ گئی تھی، جو یونانی، ڈاکٹری اور ریڈیائی غرض کسی علاج سے بھی درست نہ ہوئی، اور اس بلبل ہزار داستان کے چہچہے ختم ہو گئے۔ زیادہ باتیں ہم ہی لوگ کیا کرتے اور ڈاکٹر صاحب بتکلف چند فقرے ارشاد فرماتے۔ آخری 2-3 سال کی مدت میں چودھری محمد حسین، میاں محمد شفیع جرنلسٹ، سید نذیر نیازی اور راجہ حسن اختر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے۔ مہر صاحب کبھی کبھی جاتے اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر مضطرب واپس آتے۔ ڈاکٹر صاحب کی دلی خواہش تھی کہ حجاز جائیں اور فریضہ حج ادا کر کے اماکن مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن روز افزوں بیماری کے باعث یہ مبارک ارادہ پورا نہ ہو سکا، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے تصور ہی میں حجاز کا سفر اختیار کر کے اپنے تاثرات ارمغان حجاز میں بیان کر دیے، جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق متعدد مضامین لکھ چکا ہوں، اپنی سرگزشت میں جا بجا ان کا تذکرہ کر چکا ہوں، بلکہ بزم اقبال کی فرمائش پر ان کی پوری سوانح عمری بھی ذکر اقبال کے نام سے تالیف کر چکا ہوں۔ اس لیے اس چھوٹے سے مضمون میں کوئی ایسی بات بیان نہیں کر سکتا جو پہلے نہ لکھی جا چکی ہو، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ خدا کی قدرت ہے کہ جو شخص عمر بھر مسلمانوں کی حریت، اسلامی حکومت اور اتحاد المسلمین کی دعوت دیتا رہا، اور جس نے مرنے سے 7 سال پیشتر مسلمانوں کو پاکستان کا نصب العین بھی دے دیا، اور اپنے اس خواب کی تعبیر نکلنے سے 9 سال پیشتر ہی اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں پہنچ گیا، اور لوائے پاکستان آزاد کو لہراتا ہوا نہ دیکھ سکا، لیکن جب تک پاکستان قائم ہے یہی جھنڈا لہرا لہرا کر پاکستانیوں کو اقبال کی یاد دلاتا رہے گا۔